کیا بحثیت مسیحی ہم قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں؟ اور خاص طور پر ہم جو پاسبان لوگ ہیں، کیا کوئی ہم پر اعتبار کر سکتا ہے؟ اور جہاں پر پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو خادمین ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہیں، لیکن کیا واقعی ہم اس کے لائق ہیں کہ نہیں؟ اس بات پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے، اور آپ حقائق جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ کیا اس طرح کے معاملات بھی ہمارے درمیان وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ شادی بیاہ ایک انتہائی اہم موقع ہوتا ہے، نہ صرف دونوں خاندانوں کے لیے بلکہ خاص طور پر اس بات کے لیے بھی کہ اس کے ذریعے سے ایک نیا خاندان معرض وجود میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو دیکھنا دکھانا ہوتا ہے۔ اگر دونوں اطراف سے، یعنی کہ لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے اگر بات پسند آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد منگنی وغیرہ کی رسم کا جو ہے انتظام کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ پھر شادی کے دنوں کو بھی مقرر کیا جاتا ہے، اور جب شادی کے ایام مقرر کر لیے جاتے ہیں تو جہاں پر اور بہت سی جسمانی تیاریاں شامل ہوتی ہیں، بہت سی رسومات کو ادا کرنے کے لیے جہاں پر بہت سی تیاریاں کی جاتی ہیں، وہاں پر ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اس موقع پر سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی ہو کہ واقعی یہ جو شادی ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچی ہے۔ مثال کے طور پر اگر شادی کے بعد دونوں یعنی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نادرا کے آفس میں جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو شناختی کارڈ ہیں انہیں تبدیل کروانا چاہتے ہیں، چونکہ ہم نے آپس میں شادی کی ہے، لہٰذا ہمارے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ بھی اسی لحاظ سے بننے چاہیے۔ اور سب سے پہلے نادرا آفس والے جو ڈیمانڈ آپ سے کریں گے وہ یہ ہوگی کہ آپ ہمیں نکاح نامہ دکھائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ واقعی شادی شدہ ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نکاح نامہ ہے وہ باقاعدہ کسی ادارے کی طرف سے شائع کردہ ہو تاکہ یہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہو کہ آپ واقعی شادی شدہ ہیں۔ لیکن نکاح سے پہلے ایک اور چیز جو بڑی اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اب ظاہری سی بات ہے ہم سب اس بات سے واقف بھی ہیں کہ جو نکاح ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر لڑکی رہائش پذیر ہوتی ہے، اور وہاں کا جو پاسبان ہوتا ہے وہ اس نکاح خوانی کی رسم کو ادا کرتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے ڈاکومنٹس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب لڑکی کی طرف سے جو نکاح نامہ ہے وہ ہوتا ہے، لیکن نکاح کرنے سے پہلے جو وہاں کا پاسبان لڑکے والوں سے ایک کاغذ کے حوالے سے پوچھتا ہے، ایک ڈاکومنٹ کے حوالے سے پوچھتا ہے، ایک لیٹر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بھئی آپ اسے لے کر آئے ہیں یا نہیں لے کر آئے۔ اور وہ جو لیٹر ہے یا جسے عام طور پر چٹھی بھی کہا جاتا ہے وہ لڑکے کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے جو ان کا پاسبان ہوتا ہے وہ ایک ڈاکومنٹ بنا کر دیتا ہے کہ بھئی ہاں یہ جو لڑکا ہے اس کا تعلق اس کلیسیا کے ساتھ ہے، اس جگہ کے ساتھ ہے، اور وہ اس چرچ کا باقاعدہ ممبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہوتی ہے جہاں پر اس کا شناختی کارڈ نمبر وغیرہ، اس کی عمر وغیرہ درج ہوتی ہے اور اندراج ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہمارے چرچ کا ایک باقاعدہ رکن ہے۔ وہیں پر ایک انتہائی اہم کالم یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لڑکا کنوارا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے یہ اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے۔ لڑکے والے لے کر جاتے ہیں اور پھر لڑکی کے پاسبان کی طرف سے جب وہ ڈاکومنٹ پوچھا جاتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے جو مطابق ہے وہ نکاح خوانی کی جاتی ہے اور نکاح نامے کے اوپر لڑکے کا اسی طرح اندراج
کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک انتہائی اہم معاملہ اس وقت میرے سامنے آ گیا اور میں اس بات کو جان کر حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ ہم جو پاسبان لوگ ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ آپ نے وہ لیٹر بھی لے کر آنا ہے جو آپ کا پاسبان آپ کو دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں نکاح سے پہلے ایک اور ڈاکومنٹ فراہم کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے اسٹامپ پیپر کے اوپر ہمیں لکھوا کر دینا ہے کہ آپ کا لڑکا واقعی کنوارا ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کو جان کر میں چونک گیا، اور اس اسٹامپ پیپر کے اوپر نہ صرف گھر والوں کے سگنیچر ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر آپ نے گواہان کے جو سگنیچر ہیں، جو دستخط ہیں، وہ بھی کروانے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ لڑکا واقعی کنوارا ہے۔ اور جب میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے پھر آگے ان سے لڑکی والوں سے پوچھا کہ بھئی آپ اس کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں، کیا آپ کو ہمارے جو پاسبان ہیں ان کے لیٹر کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ وہ آپ کو لکھ کر دیں گے کہ یہ لڑکا واقعی کنوارا ہے؟ انہوں نے کہا جی اعتماد ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جب لیٹر تو آئے ہیں اور لیٹرز کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ جو لڑکا ہے یہ کنوارا ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکا تو پہلے سے شادی شدہ تھا، یہ تو طلاق یافتہ تھا اور اس کے اتنے بچے بھی تھے، اور لڑکی والوں کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو یقین مانے میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ ہم جو پاسبان ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا چند پیسوں کے عوض ہمیں اپنا ایمان اس طرح بیچ دینا چاہیے؟ کیا واقعی ہمیں چند پیسوں کے عوض ایسا کر دینا چاہیے؟ یاد رکھیں، جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو آپ کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بطور انسان ہم سب انسان ہیں اور بشری کمزوریاں ہماری ذات کا حصہ ہیں، ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ کہ آپ ایک شادی شدہ کو ایک کنوارا لکھ کر پیش کر رہے ہیں، اور جب آپ نہ صرف لکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ چونکہ اس لیٹر کے اوپر اس پاسبان کی مہر بھی ہوتی ہے، سائن بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو سب سے پہلا لفظ درج ہوتا ہے کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا۔ کیا آپ نے یہ لیٹر بناتے وقت کبھی سوچا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو لیٹر میں بنا کر دے رہا ہوں، سب سے پہلی بات کہ میرا ایمان کہاں پر جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اس لیٹر کی وجہ سے کسی کی بیٹی کی زندگی جہنم بن سکتی ہے، کسی کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہے، دونوں گھرانوں میں پھر کیسا لڑائی جھگڑا چل سکتا ہے۔ اور صرف بات یہیں تک نہیں بلکہ اکثر اوقات یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کئی جو رشتے کروانے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو چھپا جاتے ہیں، لڑکی کے بارے میں بھی اور لڑکے کے بارے میں بھی، ان کی شادیوں کے معاملے میں وہ ان کو چھپا جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں اگر ان کو پتہ چلے گا تو پتہ چل جائے، لیکن وقتی طور پر یہ رشتہ ہو جائے اور ہم اپنی فیس لے کر سائیڈ میں ہو جائیں گے، بعد میں یہ دونوں خاندان لڑیں جھگڑیں، آپس میں اکٹھے رہیں نہ رہیں، لڑکی اور لڑکے کا نباہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے۔ بطور مسیحی ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ وہ ایک انتہائی تلخ تجربہ ہے جو مجھے پچھلے دنوں ہوا، اور میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے تاکہ ہم ضرور اس بات پر غور کر سکیں کہ کیا ہم اس خداوند کے پیروکار ہیں جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور سب سے بڑی سچائی ہے، اور جس کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کیا واقعی ہم اسی ہستی کے پیروکار ہیں جس نے یہ فرمایا کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ ہیں وہ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں؟
تمہاری روشنی اس طور سے آدمیوں کے سامنے چمکے۔ کیا یہ وہ روشنی ہے جس کی ڈیمانڈ ہمارا خداوند ہم سے کر رہا ہے؟ ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، ضرور اپنے بارے میں سوچیں، اور یہ بات نہ صرف ایک عام مسیحی کے لیے ہے بلکہ خاص طور پر ہم جو پاسبان لوگ ہیں ان کے لیے ہے، تاکہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ ہمارا خدا ہم سب کو ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔